السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ترجمہ اذکار نماز۔ اعوذ باللہ، اللہ کی مدد سے، من الشیطان، شیطان سے، رجیم، مردود، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ اعوذ باللہ کے معنی ہوتا ہے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ نماز کی سنتیں پہلے بتایا گیا تھا، چھگلیاں اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر گٹے کو پکڑنا، چھگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر گٹے کو پکڑنا مردوں کے لیے۔ کل بتایا گیا تھا درمیانی 3 انگلیوں کو کلائی کی پشت پر رکھنا، یہ کلائی ہے، اس پہ رکھنا، یہ پشت ہے۔ آج کا سبق ہے، یہ بھی مردوں کے لیے ہے، کلائی کے اوپر جو 3 انگلی رکھی جاتی ہے۔ آج کا سبق ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، یہ مردوں کے لیے ہے۔ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور جن پر سخت وعید آئی ہے، اور ایک گناہ بھی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائے۔ پہلے بتایا گیا تھا چغلی کھانا، یعنی ادھر کی بات ادھر لگا کر مسلمانوں کو آپس میں لڑانا۔ کل کا سبق تھا تہمت لگانا، یعنی جو عیب کسی میں نہ ہو اس کی طرف منسوب کرنا، یعنی کہ کسی انسان کے اندر اگر وہ عیب نہ ہو جو آپ نے اور ہم نے ان کے نام کے ساتھ ان کو بدنام کیا ہے، یعنی اس عیب کے ساتھ، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کو تہمت لگانا کہتے ہیں۔ آج کا سبق ہے دھوکہ دینا۔ دھوکہ عام طور پر انسان دیتا ہے اور کچھ لوگ تو دھوکہ دے کر بڑے خوش ہوتے ہیں، سوچتے ہیں ہم نے دھوکہ دے دیا۔ نہیں بھائی، دھوکہ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دھوکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، دھوکہ دینے والا بہت بڑے خسارے میں ہے، اس لیے کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں، پہلے بتایا گیا تھا آپ کو، آدمی توفیق طاعت اور نیک اعمال سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو انسان گناہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے دور ہو جاتا ہے اور نیک اعمال نہیں کر پاتا۔ ظاہر سی بات ہے جب اللہ تعالیٰ سے دوری ہوگی تو وہ نیک اعمال کہاں سے کر پائے گا۔ کل بتایا گیا تھا ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب ہو جاتا ہے، یعنی ایک گناہ آج ہم نے شروع کیا، کل کوئی دوسرا گناہ شروع ہو گیا، کل تیسرا گناہ شروع ہوا، ایسے کرتے 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 جو ہے گناہوں میں دھستا چلا جاتا ہے۔ آدمی ایک گناہ کرتا ہے، پھر اس گناہ کی نحوست سے اس کے گناہ بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، یعنی ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب ہو جاتا ہے، جس سے گناہوں کی عادت پڑ جاتی ہے اور چھوڑنا دشوار ہو جاتا ہے، پھر آدمی سوچتا ہے کرے کیا نہ کرے، چلو یہی کرتے رہتے ہیں، گناہ ہی میں لگے ہیں، سوچتا ہے وہ اپنے آپ کو کہ اب تو ہماری معافی ہوگی نہیں، اس لیے وہ گناہ ہی میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور جلد از جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طاعت کے فائدے، یعنی نیک کام کرنے کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں، مالی نقصان کی تلافی ہو جاتی ہے، آپ کو پہلے بتایا گیا تھا۔ کل بتایا گیا تھا نیک کام میں مال خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم مجھے میرے راستے میں 1 روپیہ دو گے، میں اس کا 10 گنا بڑھا کر دوں گا۔ کل بتایا گیا، آج کا سبق ہے دل میں سکون و اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔ کوئی عبادت کر کے آپ دیکھیے کتنا سکون ملتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق جب ہم زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی میں ایک سکون ہوگا، جس کو آج کل لوگ روپیہ اور پیسہ میں ڈھونڈ رہے ہیں، حالانکہ وہ کہاں ہے؟ نیک اعمال کے کرنے کے بعد جو سکون ملتا ہے وہ بادشاہوں کو بھی وہ میسر نہیں ہوتا۔ دل میں سکون و اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، جس کی لذت کے سامنے سلطنت یعنی حکومت ہفتے اقلیم کی راحت ہیچ ہوتی ہے۔ ہفتے اقلیم کے مطلب ہوتا ہے 7 ملکوں کی بادشاہت،
پہلے 7 ہی ملک تھے ملا کر، تو اس کو ہفتے اقلیم کہا جاتا تھا، یعنی پوری دنیا پر حکومت اس کی ہو، اس کو وہ سکون نہیں ملتا جس کو اللہ کی عبادت کرنے کے بعد جو سکون ملتا ہے، دل میں سکون و اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، جس کی لذت کے سامنے سلطنت ہفتے اقلیم یعنی پوری دنیا کی سلطنت اگر اس کے ہاتھ میں آ جائے تو اتنے سکون نہیں ملتا جتنا اللہ کی عبادت کرنے کے بعد زندگی میں سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر باتیں اچھی لگی ہوں تو اپنی رائے ضرور دیں کہ ہمیں یہ بات اچھی لگی یا ہمیں یہ بات معلوم نہیں تھی، معلوم ہوئی، اور دوستوں کو شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ صحیح بات سیکھیں اور صحیح راستے پر چلنے کے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے۔ آمین۔